KP کو منتقل کرنے کی درخواست خارج ہوئی ہے 20,000 جرمانے کے ساتھ. یہ سارے کیسز آئینی بینچ میں بڑے اہم ہفتہ چل رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب جو ہمارے ملٹری کورٹس کی سویلینز کے ٹرائل کی جو فیصلہ تھا 5 جج صاحبان نے کیا تھا کہ یہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں, اور جس میں انہوں نے 2D1 اور 2 دونوں کو آئین سے متصادم قرار دے کے کالعدم قرار دیا تھا, اس کے خلاف جو اپیل حکومت کی ہے اور جو دیگر اپیلیں زیر تجویز ہیں, کل شروعات ہوئی تھی اور ہمیں امید تھی کہ یہ جو ہے اسی ہفتے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا, یکسو کیا جائے گا. اگرچہ ہمارا خواہش بنیادی تو یہ تھی کہ پہلے یہ تعین کر لیں کہ کیا 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کی روح کو مجروح کرتے ہوئے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو 3 ستون ہیں ریاستی, ایک ستون کو منہدم کرنے کے مترادف ہے, اور جب آپ نظام عدل کو آپ ایگزیکٹو کی حکومت کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آئین کی جو بنیاد ہے وہ ہی ہل جاتی ہے. تو پہلے اس چیز کا تعین کر لیتے, کیونکہ آئینی بینچ بھی 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہی آج معرض وجود میں آئی ہے, اور وہ جو مقدمات کی سنوائی کر رہی ہے آئینی مقدمات کی. تو اگر 26ویں ترمیم, ہماری خواہش یہ تھی کہ فل کورٹ سنے, اور یہی جو ہے سینئر پیونی جج جو منصور علی شاہ صاحب ہیں, جن کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا آج, اور اس فسطائیت کی جو نظر ہوا جو حکومت نے اس ملک پہ روا کر رکھی ہے, جس میں عوام کو انہوں نے ہر بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کیا ہے, اور آج بین الاقوامی طور پر بنیادی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کون سے بنیادی حقوق کی بات کی جا رہی ہے. بنیادی حقوق دنیا میں عوام کو تو میسر آ نہیں رہے ہیں. حکمران دنیا ساری میں اپنی من مانی کرتے ہیں, اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سارے بنیادی حقوق کے نعرے مارتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر بنیادی حقوق کو اپنے تابع کر لیتے ہیں حکومت کے. تو یہ بدقسمتی ہے. باہر کے پاکستان میں تو یہ سول مارشل لاء ہے اس وقت. سر, کتنی توقع کر رہے ہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کے کیسز کو لے کر, PTI کے کیسز کو لے کر کچھ امید ہے آپ کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, ریلیف تو پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے. میں تو بڑا اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان عوام 25 کروڑ عوام کی یہ ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اعلیٰ کے تابع جو ہے, اگر حق حکمرانی ہے تو پاکستان کے عوام کو ہے, اور پاکستان کے عوام ظاہر ہے کہ اپنے حقیقی منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ان ایوانوں میں پہنچ کر اپنا قانون سازی کرتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں, جس سے محروم کیا گیا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے بڑا واضح اور 2 ٹوک جو ہے اپنا فیصلہ دیا عمران خان کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. 180 سیٹیں جو ہیں نشستیں وہ عمران خان کو دی گئیں, PTI کو جتائی گئیں, لیکن 17 سیٹیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ملی, مگر 17 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. تو یہ ظلم اور فسطائیت کب تک چلے گی دیکھتے ہیں. عوام کا جو ہے ظاہر ہے کہ آپ ارد گرد کے ذرا ماحول کو دیکھیں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا, وہ جو جبلت والی ہے, دیکھیں جو ظلم اور طاقت کے زور پر جو حکومت کی جاتی ہے اس کا حشر یہ ہوتا ہے. سیریا میں کیا ہوا, سیریا میں اسد کے ساتھ یہی کچھ ہوا ایگزیکٹلی, کہ جبر اور طاقت سے جو ہے حکومت کی جائے اور عوام کو جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھا جائے یا عوام کو غلام سمجھا جائے. تو آپ ذرا دنیا میں دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا. امریکہ میں دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا تن من دھن سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکا جائے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے, سزائیں بھی اس کو کروائی گئیں الیکشن سے پہلے, لیکن عوام نے بھرپور انداز سے اسے جو ہے جتایا ہے. اور 20 جنوری کو وہ حلف لینے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوری قوت کا. تو یہ ارد گرد آپ دیکھیں, یہاں بھی ٹھیک ہے یہ بڑے اس پہ جو ہے دعوے کرتے ہیں اور بڑا
اپنے آپ کو طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے 26 نومبر کو ہماری جو ہے یہ جو پرامن ایک احتجاج تھا اس پر انہوں نے گولیاں چلا کر انہوں نے فسطائیت کی جو ہے انتہا کرتے ہوئے جبر اور تشدد کا انہوں نے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا. مگر تحریک پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اور جو ان کے غیظ و غضب اور غم و غصہ ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ ان کا کوئی لوگوں نے اس بات کو احسن قرار دیا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ اپنی ہی عوام نہتی عوام پر اس طرح سے گولیاں برسائیں جو گولیاں 26 نومبر کو پاکستان کے عوام پر برسائی گئیں. اور جتنی ہماری اموات اور جتنی ہماری جو ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں ابھی ہم ان کا احاطہ کرتے ہوئے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم استغاثہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں شہباز شریف کو، جس میں محسن نقوی کو، جس میں ہم خواجہ آصف کو، جس میں ہم جو ہے عطا تارڑ کو، اور جس میں ہم انسپیکٹر جنرل پولیس کو، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کو، SSP جو ہے جو ہے یہاں اسلام آباد کا، اور دیگر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف ہم نالش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے، کیونکہ قتل جو ہے ایک شخص کا قتل بھی وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ قتل و غارت گری کرتے ہیں اور عوام کے جو بنیادی حقوق کو سلب کرتے ہیں، لوگوں کے گلا دباتے ہیں اور ان کی آواز کو جو ہے وہ سے جو اختلاف کرے آپ کی آرا سے، تو ان کے اوپر آپ اس طرح سے ان کو قید کرتے ہیں. اور یہ قید و بند کی سہولت جو عمران خان بھگت رہا ہے، اور اب انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا، جو دھوکہ کیا، آپ اندازہ کریں کہ صرف 26ویں ترمیم منظور کرنے کے لیے سبھی چیزیں مانے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور ان سے جتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے 5 بجے رات ساری رات بیٹھ کر، یہ بھی دنیا کی تاریخ کی پہلی ترمیم ہے جو آئین اور قانون میں کی گئی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر صبح 5 بجے، جب کہ کسی کو ہوش بھی نہیں تھا اسمبلی میں، اور وہ جو ہے یہ پاس کرایا گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس کرایا گیا، سینٹ سے بھی پاس کرایا گیا ان کا جو مدرسوں والا بل تھا. اور پھر آخر صدر صاحب سے یہ اعتراض لگوا دیا کر واپس کروایا گیا کہ یہ تو پارلیمان کی دسترس میں ہی نہیں تھا، چونکہ یہ تو صوبائی مسئلہ تھا، جو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، ایجوکیشن، یہ صوبائی سبجیکٹ ہونے کے ناطہ سے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ کیسے قانون سازی کر سکتی تھی پارلیمان اسے. آپ اندازہ کریں اگر ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو کم از کم وزیر قانون تو استعفیٰ دے دیتا. وزیر قانون جو یہ بل پیش کرتا ہے، جس کے اگر اس نے پیش کیا ہے، جو پیش کرتا ہے بل، کم از کم وہ یہ تو نوک پرکھ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بنیادی چیز ہے، کہ کیا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ تو ایک بڑی عام پہلی چیز تھی جس کا تعین کرنا مقصود تھا. اگر یہ بھی تعین آپ نے نہیں کیا تو پھر قومی اسمبلی اندھی تھی، ٹریجری بینچز سارے جنہوں نے اس کو پاس کر دیا، اور پھر سینٹ میں سارے جو ہے وہ اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی ساروں نے اس کو پاس کر کے اور صدر پاکستان کو بھیج دیا. اور صدر پاکستان نے کیا یہ اپنا آزادانہ ذہن اپلائی کر کے یہ جو ہے اعتراض لگا کر واپس بھیجا، یا یہ پھر ایک سازش تھی اور سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ چلو اجے تے کام لو نا انہوں اجے تے کام لو 26ویں ترمیم انہوں نے پاس کروائی اس دھوکے سے کہ جی لے آپ کا ہم نے مدرسے کو آزاد کر دیا، آپ کے ہی حوالے کر دیا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ ہی اس کا سلیبس بنائیں، آپ ہی اس کا کنٹرول اور مدرسوں کا آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے، بچوں کے مستقبل کو آپ ہی سنبھالیں یا جو مرضی کریں باہر کے. اور یہ سارا کر کے اور اس کے بعد آپ جو مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک فراڈ اور ترا کیا ہے، ترا اسی کہنے ہیں پنجابی ترا ہوا ہے انہوں نے، یہ اس کا بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مثال ملتی ہے دنیا میں کہ اس طرح سے آپ ایک جماعت کو ووٹ لینے کے لیے صرف 26ویں ترمیم کے لیے، نہ صرف یہ کہ ان کے ووٹ لیے گئے، اختر مینگل کے لوگوں کو سینیٹرز کو اٹھایا گیا، وہ بیچارہ اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور سینٹ کی لابی سے اسے نکال دیا گیا اور ویل چیئرز پہ لا کر اس کو کیا گیا. ہمارے 5 MNAs کو اٹھا کر ان کو لوٹا بنا کر اور اس کی سہولت کاری جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس نے کی،
جس نے لوٹاکریسی کو پھر جو ہے جاری و ساری کر کے دے دیا. اب خرید و فروخت کی منڈی لگی اس دنوں میں, اور اس طرح سے جو ہے یہ آئین کی ترمیم ہوئی اور آئین کی روح کو مجروح کر دی گئی. تو بینچ سے ہمارا یہی تقاضا اور یہی ہوگا آج بھی. جو منصور علی شاہ صاحب, بالکل ہم سینئر پیونی جج صاحب کے اس سے 100% متفق ہیں کہ پہلے فل سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا تعین کرے کہ کیا 26ویں ترمیم آئین کی روح سے متصادم ہے, گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں, اور کیا یہ پارلیمان ایسا بل اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاس کیا گیا شرمناک طریقے سے, سر کیا یہ قانون کی حیثیت کل رکھتا فوجی ہے؟ عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ہو رہا تھا اس میں ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی. آج خواجہ عارف صاحب پیش نہیں ہوئے, آپ بھی روسٹر روم پہ گئے تو کیا ہوا؟ جو سر ملٹری تحویل میں ہیں خواجہ عارف صاحب کی جانب سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا, کمرے سے ہی نہیں نکل سکتا, اس لیے مہربانی کر کے اسے دی جائے. اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب وکیل کا کوئی ذاتی ایسا بیماری کا کوئی عنصر آ جائے, ہمارے لیے اس کی مخالفت کرنا غیر مناسب ہوتا ہے. اگرچہ آج اٹارنی جنرل کو ہونا چاہیے تھا, اور اٹارنی جنرل صاحب خود آ کے کرتے اپنا, چونکہ سرکار کی جانب سے یہ وفاقی حکومت کی پٹیشن تھی, اپیل تھی, تو بنیادی طور پر تو یہ اٹارنی جنرل کو انچارج ہونا چاہیے تھا اور اٹارنی جنرل کو کرنا چاہیے تھا. باہر کیف خواجہ حارث صاحب پرائیویٹ وکیل انہوں نے کیے, وہ بھی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلوں میں کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے ہیں آپ. لیکن باہر کیف چونکہ ہم کیا کریں, قانون تو تابع ہو جاتا ہے نا, جب ان کے لیے ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے, جب ہمارے لیے ہو تو پھر وہ غلط ہے. سو دوہرا معیار یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب پرسوں کی تاریخ انہوں نے ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے کہنے پر جو ہے استدعا پر دی. میں نے یہ کہا کہ کم از کم یہ جو بیچارے 85 لوگ جو پتہ نہیں کہاں ہیں, کس کی تحویل میں, کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے, سارے ان کے وہ رسا جو ہیں وہ بہت ہی قسمت پرسی کے عالم میں ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. اللہ نہ کرے کسی ان کے کوئی بیٹے, کوئی بھائی, کوئی کسی کے عزیز و اقارب اس انداز سے اگر وہ جو ہے قید و بند کی صحبت بھگت رہے ہوں